تو ہم نے جو یہ نئی بک شروع کی ہے سیرت النبی کی، جو انشاءاللہ منڈے کی کلاس میں جو لوگ آئیں گے، تو وہ ان لوگوں کو کتاب بھی ملے گی، اور صرف کتاب سیرت النبی کی وہی لیجیے گا جو سیرت النبی کی کلاس اٹینڈ کرے گا، پورے جو آئے گا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ سب بولیں گے ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے. جو کتاب جو بھی کلاس لے گا منڈے کی، جو آسانی سے جس کے لیے آنا ہوگا تو وہ بک لے، اور باقی جو نہ آ سکے تو وہ برائے مہربانی وہ کتاب نہ لے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے لیے کتابیں آ گئی ہیں، آپ کو دیکھنی ہو تو ہمارا رکھی ہوئی آپ کو جاتے ہوئے دیکھتے چلے جائیے گا. کیونکہ بہت ہی آسان ورڈ ہے، اتنے آسان ہیں کہ اگر آپ میں اس کو لیکن آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی یہاں پہ جس طریقے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ استطاعت دے گا آپ لوگوں کو بیان کروں گی. جو ایک تو وہ بھی بہت آسان ہے، دوسرا میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ آسانی سے آپ لوگوں کے عمل میں آ جائے. کیونکہ سیرت النبی پڑھتے ہم بہت ہیں لیکن ہمارے عمل میں نہیں آ رہا. اصل میں مقصد اس کتاب کا یہی ہے شروع کرنے کا کہ اس کتاب تو سیرت النبی اس لیے شروع کی جا رہی ہے تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کی بہت خاص باتیں ہیں جو میں پہلی کلاس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو آپ لوگ پوری کوشش کیجیے گا پہلی کلاس آپ لوگ اٹینڈ کریں، اس کے بعد پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیجیے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی نیکی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. آج ہم یہاں پر بھی آ کر بیٹھے ہیں تو یہ ہماری محنت، یہ ہمارے اس میں کوئی بھی دخل انداز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اتنی محنت سے اتنی دور سے چل کر آ رہے ہیں، ہم بڑا احسان کر رہے ہیں باجی پہ کہ ہمارے جو مدرسہ چل رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی کوئی بھی محنت نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں نہ یہ میری محنت ہے نہ یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی نیکی کی توفیق خود نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی توفیق سے ہی ہم یہاں پر چل کر آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی یہاں پر بیٹھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا جذب کرنے کی صلاحیت ہے، ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے. جتنی تڑپ ہوگی اتنا ہی ہم جذب کریں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا قرآن القاء ہوتا ہے آسمان سے، جب یہ مجلس پوری بچھائی جاتی ہے تو یہ مجلس کیونکہ ہماری مجلس نہیں ہے، انسانوں کی مجلس ہے تو ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ فرشتوں کی بھی مجلس ہے. اس میں فرشتے بھی یہاں پر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مجلس چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں ہوں گی اس مجلس میں سیرت النبی کے اندر. تو ایسی مجلسوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور فرشتے جو ہے اس پوری مجلس پر جو ہے اپنے پروں کے سائے فگل ہو جاتے ہیں. مطلب ایک فرشتہ پورا پر سے اس پوری مجلس کو تھام لیتا ہے، اسی فرشتے کے اوپر یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس کے اوپر دوسرا فرشتہ، تیسرا فرشتہ، چوتھا، سب ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پروں کے ساتھ جو ہے وہ آگے پورے اس محفل کو سایہ فگن کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ پوری مجلس جو ہے یہ آسمان تک چلی جاتی ہے. اور پھر یہ مجلس جو ہے صرف یہیں تک نہیں رہتی، اس کے بعد یہ ساری باتیں، یہ سارے لوگوں کے نام اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اور ایک مجلس یہاں ہوتی ہے 2 گھنٹے کی، اور ایک مجلس پھر وہاں ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں ہوتی ہے. اور وہ سارا حال، وہ سارے فرشتے جو زمین سے لے کر آسمان تک اس مجلس کو تھامتے ہیں، وہ ساری باتیں وہاں تک اللہ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرے بندوں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ میری خاطر وہ لوگ گھروں سے نکلے. دیتا اللہ توفیق ہے. اور پھر جب اس مجلس کے اوپر قرآن القاء ہوتا ہے، سکینت القاء ہوتی ہے آسمان سے، پھر وہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کتنی طرف ہے سیکھنے کی، کس کے دل میں کتنی طرف ہے اللہ کی محبت کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کا احساس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے. تو پھر اللہ اس کو اس کی توفیق کے مطابق اس کے دلوں میں جذب کرتے ہیں. تو ہم یہاں سے جب سیکھ کر جاتے ہیں، یہاں سے جو چیز قرآن لے کر جاتے ہیں تو وہ ہماری طرف کے اوپر ہوتے ہیں. تو ضرور اپنے لیے 2 رکعت نماز نفل ضرور اللہ تعالیٰ میں وہاں سے اتنا سارا خزانہ، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ان کا ورثہ ہے. اللہ کے رسول نے خود فرمایا، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا کہ فلاں مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ بٹ رہا ہے، جاؤ جا کے لے لو. لوگ بھاگتے ہوئے گئے کہ ورثہ بٹ رہا ہے، لیکن جب وہاں پہ دیکھے تو وہاں تو قرآن کا علم پڑھایا جا رہا تھا. انہوں نے کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا. انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، حدیث نہیں بتائی جا رہی. انہوں نے کہا وہاں وہ تو بتایا
ورثہ ہے, ان کا علم تو ورثہ ہے. تو ہم یہاں پر سے یہ ہماری تڑپ ہوگی کہ ہم کتنا یہاں سے لے کر جائیں. تو جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اللہ کے رسول کی اور اللہ کی, تو اتنا وہ یہاں سے جو ہے وہ جذب کر جائیں گے. جتنا ہم تو جذب کریں گے اتنا ہی عمل میں آئے گا. جب تک ہم جذب نہیں کریں گے, جب تک طلب اللہ کو نہیں دکھائیں گے, تب تک اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں آئے گی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنی اولاد, اپنے مال, اپنے گھر, اپنی تجارت, اپنے ماں باپ, اپنے رشتے دار, اپنے خاندان سے بڑھ کر نہ ہو. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں میری اولاد سے زیادہ ہے, تو ہم جھوٹے ہے نا. اللہ کے رسول کی محبت اللہ کے ہماری اولاد سے بڑھ کر نہیں ہے ہمارے دلوں میں. تو مین مقصد قرآن کے ساتھ ساتھ آج حدیث کو شروع کرنے کا مین مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت آ جائے ہمارے دل میں. ان کی محبت آئے گی تو ہم ان کی پیروی کر سکیں گے, تو ہم ان کے نقشے قدم میں چلیں گے. اگر ان کی محبت نہیں آئے گی تو ہم پھر وہاں پہ جا کے کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو. تو یہ تھا مین مقصد سیرت النبی کلاس کا شروع کرنے کا. انشاءاللہ بندے کی کلاس میں سیرت النبی ہوگی اور آپ لوگ اپنی طرف کے ساتھ آئیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے عمل میں آئے گا. سیرت النبی کلاس ایسی عام کلاس نہیں ہے, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.